ہمارے رہبر امام خان آیت اللہ خامنائی آیت اللہ سستانی و دیگر مراجع اکرام کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص دل کی گہرائی سے ان کی سلامتی کے لیے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اب بلا تمہید میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور یہ معروضات ماضی کے ان مورخوں کے لکھی ہوئی تاریخ جو شیعوں کے خون سے مرتب کی گئی ہے، وہ تاریخ کہ جو معاویہ کے دسترخوان پر پڑھنے والے مفسر، مقرر، محدث ان تاریخوں کو لکھا۔ میں عرض کر آپ سے اپنی بلا تمہید میں گفتگو عرض کر رہا ہوں، میں نہیں دیکھوں کہ مجمع کتنا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، نہیں، بلا تمہید گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا۔ وہ تاریخ جو ماضی میں لکھی گئی تھی، میں آج حال کے آئینے میں مسلمانوں کو، آنکھوں کو اور ذہنوں کو بیدار کر کے آگرے کے منبر سے قاضی نور اللہ کی شوشتری کے وسیلے سے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جرأت کا میں نے جملہ کہا ہے، جرأت کر رہا ہوں اس لیے کہ مسلمانوں نے ان تاریخ کو تو لکھ دیا جو تاریخ قابل ستائش نہیں تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں خدا رہا، ان تاریخ کے اوپر مسلمانوں نے پردہ ڈال دیا کہ جو حقائق پر مبنی تھی۔ وہ تاریخ تاریخی نہیں کہلا سکتی کہ جس تاریخ میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو۔ خدا محسوس کریں، وہ تاریخ مرتب ہو ہی نہیں سکتی کہ جس تاریخ کے اندر آل محمد کا تذکرہ نہ ہو۔ اور میرا عقیدہ، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی بات کو چھوڑیے گا، وہ قرآن مکمل ہی نہیں ہو سکتا جس میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایک جیتی جاگتی سلامت بھیجے نا آل محمد کا آواز بلند۔ اس کو یاد، ابھی تو تقریر کا آغاز ہوا ہے، اس کو غش کیوں آنے لگا؟ سلامت بھیجے نا محمد والے محمد کو آواز بلند۔ تھوڑا متوجہ رہیے گا، اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا اس منزل کے ساتھ میرے ساتھ سفر کیجیے گا تو انشاءاللہ محسوس ہوگے۔ اس لیے کہ اکثر منبروں سے قوم کو نقطوں میں بہکا کر کے جنت تو پہنچا سکتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، نقطوں میں جنت بانٹ کر کے آپ کو میں بہلا سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا نقطوں میں جنت نہیں ہے۔ آل محمد عمل چاہتے ہیں جی، شاعر کے دو مصروں میں جنت نہ تلاش کرنا، ذاکر کے نقطوں میں جنت نہ تلاش کرنا۔ جبکہ جنت کا جانے کا شوق ہو، اپنے کردار کو جھانک کے دیکھنا۔ آئے آئے آئے، خدا نہ کہاں بیٹھے ہوئے بھائی، ایک سلوات بھیجنا محمد والے محمد والے۔ تاریخ کا میں آپ کے سامنے نچوڑ بیان کر رہا ہوں، وہ تاریخ جو مسلمانوں نے بنی امیہ کے دسترخوان
ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ مورخ، مفسر، محافظ، حافظ سب کے سب معاویہ کے دسترخوان پہ پل رہے تھے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا را محسوس کریں، شاید کہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہو. وہ مورخ، وہ مفسر، وہ علماء نے ان تاریخ کو لکھا کہ جو تاریخ لکھنے کے قابل نہیں تھی. جب مورخ نے دسترخوان سے حرام لقمہ کھایا تو اس نے وہ تاریخ لکھی. ہائے ہائے خدا را محسوس کرے، جملہ میں عرض کروں، حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. جملہ کہوں آپ کے سماعت کے حوالے سے، حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے. یہ تو بڑا جملہ کہہ دیا، حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے، حرام محمدی قیامت تک کے لیے حرام، حلال محمدی قیامت تک کے لیے حلال. حرام چاہے جتنی بلندی سے آ جائے، حلال چاہے کنویں کھود کر کے آئے. میں تاریخ کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کیا ہے. مورخوں نے تاریخ کو مرتب کیا، مفسر بھی وہی، مورخ بھی وہی، تفسیر لکھنے والے بھی وہی، 40,000 حافظ قرآن بھی وہی. جب تاریخ لکھنے بیٹھے تو آل محمد کو گھٹا دیا، منبروں سے ہٹا دیا. اور جب تاریخ لکھی مال حرام کھا کے تو یہ لکھا یزید کے بندر کے قصیدے. ارے یار آپ کہاں بیٹھے ہوئے خدا را ہے. یزید کے بندر کے قصیدے، یزید کے بندر کے فضائل، یزید کے بندر کے اچھلنے اور کودنے پہ حدیثیں. کہاں بیٹھے ہوئے خدا ہے. جب مال حرام کھا کے تاریخ لکھی جاتی ہے تو پھر بندروں پہ تاریخ لکھی جاتی ہے. اور میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے نا، صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. جب مال حرام کھا کے مورخ تاریخ لکھے گا تو بندروں پہ لکھے گا، بندروں کے اچھلنے پہ حدیث، بندروں کے کودنے پہ حدیث، بندروں کے اچکنے پہ حدیث. سمجھتے بتائیے گا. میں تاریخ سے ہٹ کے تو بات نہیں کر رہا ہوں بھئی، تاریخ سے ہٹ کے تو بات نہیں کر رہا ہوں. منبر پہ بندر آ گیا، یا امیر المومنین کتنا اچھا لگ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا را آپ محسوس کرے گا کتنا اچھا لگ رہا ہے. کہاں کہ منبر پہ بیٹھا ہوا علماء کا لباس پہنا دیا، بندر کو بٹھا دیا، امامہ لگا دیا، بندر کو بٹھا دیا. اب جملہ محسوس کیجئے گا، وہاں بیٹھنے والے 40,000 عالم تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا را، 40,000 حافظ قرآن یزید کے دربار میں، مورخ یزید کے دربار میں، مفسر یزید کے دربار میں. کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ تو نے علماء کے لباس کو پہنا کر کے بندر کو منبر پہ بٹھا دیا. تو پتہ چلا جہاں حرام ہوتا ہے وہاں حق کی بات نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. ان کو بھی دکھائیے. اس سے بہتر انداز نزول کے بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائیے گا. محسوس کیجیے گا انشاءاللہ. تاریخ کے لیے میں اب بات کھولنے جا رہا ہوں. اب سمجھ لیا کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. اب آپ کی سمجھ میں آئے گی تاریخ کے حسین نے ہی مدینہ کیوں چھوڑا، جبکہ صحابی بھی تھے، صحابی کے بیٹے بھی تھے، نبی کو دیکھنے والے بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کے صحابیوں کے بیٹے بھی موجود تھے. حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو کیا کرتے؟ جب بندروں پہ حدیثیں گھڑی جانے لگی، حسین پہ واجب تھا کہ مدینہ چھوڑ دے. بس محسوس
مجلس کیجیے گا، میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے کہ محمد علیہ جب مولوی درباری بن جاتا ہے تو حکمرانوں سے ڈرتا ہے. ارے میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے. جب خطیب درباری خطیب بن جاتا ہے تو پیسے والوں سے ڈرتا ہے، اور جو خطیب آل محمد کے دروازے کی چوکھٹ کو سلام کرتا ہے تو وہ کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی قوت سے نہیں ڈرتا، کسی سپر پاور طاقت سے نہیں گھبراتا. ہائے ہائے ہائے، کسی سپر پاور طاقت سے نہیں ڈرتا. تاریخ آپ کے سامنے، نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا. آیت اللہ خان 1 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے کہاں بیٹھ رہا ہے؟ آیت اللہ خان 1 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے تھے. اب سمجھے گا درباری مولوی کیسا ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، آیت اللہ خان 1 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں. خطاب کرتے کرتے دیکھا کہ اس مجمع میں سے 5 سال کا بچہ اترا. نوجوانوں، نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا. ایک 5 سال کا بچہ اٹھا، مجمع کو چیرتا ہوا آیت اللہ خامنائی کے پاس جا کے سلام کیا اور کان میں ایک جملہ کہا: آغا میں نہیں سمجھتا، مجھے آپ بتائیے گا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا یار؟ اسی طرح سے آپ سنیں گے نا. آغا بتائیے گا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے. ہائے، آیت اللہ نے بچے کے سوال کو سنا اور سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ دنیا ہمارے ڈرون سے ڈر رہی ہے، میزائل سے ڈرتی ہے، ہمارے پرمانو بم سے ڈرتی ہے. اور میری ماتا نے تمہارے بالکل ایک جملہ محسوس کیجیے گا، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی آغوش آپ کی نہیں ہے، یہ امانت ہے امام زمانہ کی. بچوں کو تربیت دو تو یہ نہ سوچ کے دو کہ میرا بیٹا ہے، یہ سوچ کے تربیت دو کہ یہ امام زمانہ کا سپاہی ہے. صلوات ہے محمد وآل محمد. یہ سوچ کر کے نا ایک شبیت انداز میں صلوات اللہ علیہ محمد. یہ آپ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے. ہاں، جو یہ آواز اسرائیل کے کانوں تک پہنچے، بہت جلدی بات انشاءاللہ میں کرتا چل رہا ہوں کہ سن لو. کہا کہ میرے نام دنیا ہم سے جو خوف زدہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے ڈرون بنا دیا، ہم نے میزائل بنا دیا، ہم نے ایئر ڈیفنس سسٹم بنا دیا، ہم نے پرمانو بم بنا دیا. بچے نے پڑھ گیا پھر آگا ڈرتی جو ہے، جملہ آخری مطلب ہے، توجہ کی دے گا. کہا کہ سنو میرے لال، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا میرے لال ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا ہم سے ڈرتی ہے. ہائے 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 ہائے، یہ جملہ 1400 سال پہلے علی نے کہا تھا، یہ 1400 سال کے بعد علی کے بیٹے علی خامنائی نے دوہرا دیا ہے. صلوات ہے محمد
ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا کانپتی ہے، دنیا کانپتی ہے۔ اب ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیں، میں کس سے کریں گے؟ حزب اللہ والوں سے، اور حزب اللہ نے بھی سید حسن نصر اللہ کو ایک آفر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج یہ مجلس ہو رہی ہے تو حسین ابن علی کا صدقہ ہے، بی بی زہرا کے صدقے میں منعقد ہو رہی ہے، جسے میرے بھائی نسیم نے عرض کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اور پھر وقت ہر خطیب کو کم سے کم اپنی قوم کو یہ میسج دے دینا چاہیے کہ حزب اللہ کون ہے اور القاعدہ کون ہے۔ نا حزب اللہ کون ہے اور القاعدہ کون ہے؟ بھائی کے اشارے سے فائدہ لیا ہے، میں نے عرض کر رہا ہوں القاعدہ کون ہے اور حزب اللہ کون ہے؟ اگر دنیا کا مسلمان چیلنج کر کے بڑھو، دنیا کا مسلمان آج جو یہ 56 ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ارے کہاں بیٹھے ہوئے خدا رہے، 56 بہنوں کا، ارے بولیے نا، شرما کو رہے بھائی آپ، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اس لیے کہ عورتوں پہ ہے پردہ بازی، عورتوں پہ ہے پردہ بازی۔ اب ہم سے نہ کہ وہ نہیں بولتا، یو آئی نہیں بول رہا، عرب نہیں بول رہا، عرب امارات نہیں بول رہے، بس بولے یہ کیسے اس لیے کہ ان میں پردہ واجب ہے۔ بولیں گے کیسے؟ تو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ القاعدہ کون ہے اور حزب اللہ کون ہے، القاعدہ کون ہے اور حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ ہے اللہ کے سپاہی، کون ہے؟ اللہ کے سپاہی، اور اللہ کے سپاہی کسی میدان میں جانے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جملہ محسوس کریں آپ کی مجلس میں، القاعدہ بنی کیوں ہے؟ حزب اللہ کا نشان مٹانے کے لیے۔ اللہ اکبر، توجہ کو میں غور کیجئے گا، القاعدہ، اور جملہ محسوس کریں، خدا نہ محسوس کریں، اگر یہ مسلمان تاریخ کربلا کو پڑھتے تو اپنے اپنے گھروں میں زینب کا بنایا ہوا قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ زینب عالیہ کا بنایا ہوا پڑھایا ہوا قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ جس گھر میں زینب کا قاعدہ نہیں پڑھایا جاتا اس میں القاعدہ ہوتا ہے۔ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے تاکہ محسوس ہو کہ واقعی نام میں سن رہے ہیں۔ آپ محسوس کریں ایک اس سے بہتر انداز میں بلند ترین صلوات رحمت علیہ علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی یا علی اللہم صل علی۔ اب جملہ کو آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے یہ ہاتھ جو آپ اٹھا رہے ہیں نا یا علی علی علی، یہ مولوی کے آیت میں نہیں اٹھا رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ خطیب کی تائید میں ہاتھ اٹھنے والے نہیں ہیں، یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی یا علی۔ یہ ہاتھ کسی خطیب کی تائید میں نہیں اٹھتے، یہ ولایت علی کا اقرار ہے۔ پھر ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اے دنیا والوں کان کھول کے سن لو، میں بھی ممبر سے بیان کر رہا ہوں، تم بھی کان کھول کے سنو، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہ کہتے کہ ہم نے سنا نہیں تھا۔ جی ہم نے سنا نہیں تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کان تو چاہے بند کر لو مگر دل کے کانوں کو کھول کے رکھو۔ یہ ہو سکتا کہ کان کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں، دل کے کان نہیں بند ہوتے۔ لکھا کہ دنیا والوں اگر ساری کائنات کے بادشاہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، جملہ محسوس کریں آخر من میں، ایک عربی سنی نے لکھا کہ اگر سارے کائنات کے بادشاہوں کے وزن کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور آیت اللہ خامنائی کے جوتوں کو سلام ہے آپ کی سماعت کو خدا کی قسم، یہ حق ہے سننے کا وقت۔ ساری کائنات کے بادشاہوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور آیت اللہ علی خامنائی کی جوتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، سنی کے جملے ہیں۔ پوری کائنات کے بادشاہوں کو وزن کو ایک ترازو کے پلڑے میں تول لو، آیت اللہ خامنائی کی جوتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو دنیا دیکھے گی بادشاہوں کا پلڑا ہلکا ہے، آیت اللہ کا پلڑا بھاری ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد۔ دنیا دیکھے گی کہ آیت اللہ کا پلڑا بھاری۔ ارے آیت اللہ کے امانے کو نہیں رکھا اس نے، میں کیا کہہ رہا ہوں، آیت اللہ کے وجود کو نہیں رکھا پلڑے میں اس نے، آیت اللہ کی آبا قبا کو نہیں رکھا، آیت اللہ کے رومال کو نہیں رکھا، آیت اللہ کی جوتیوں میں رکھا ہے۔ اب سمجھے کائنات کہ جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی جوتیوں کا مقابلہ، جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی جوتیوں، آئیے مقابلے میں ہم کب ڈرتے۔ اب سمجھے حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ یار جب بندر کے یزید کے بندر کے مرنے پر یزید کے بندر کے مرنے پر حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یزید کا بندر مر گیا، 3 دن تک شور بناؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں خدا نہ محسوس کرے، یزید کے ایک بندر کے مرنے پر
حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ 100 مانا ہو. بھئی کس چیز کا کہ یزید کا بندر مر گیا. تاریخ دہراتی ہے، تاریخ ہر 100 سال کے بعد برف گردانی کرتی ہے، تاریخ پلٹتی ہے. یزید کا بندر مر گیا. مولویوں نے لکھا کہ 3 دن کا سوگ. فتویٰ حافظوں نے، مفسروں نے، مبرخوں نے بھئی یہ کیوں ایسا کر دیا کرا کہ سوگ منایا جائے کہ بندر مر گیا. اگر جب تم سوگ منانے پہ آؤ کہ بندر کا منا لو. ہم سوگ آنے محمد کا منائے تو ہم پہ فتویٰ، تم بندر کا مناؤ تم پہ کوئی اعتراض نہیں. سلام بھیجے گا محمد والے بہت جلدی بات میں سمیٹ رہا ہوں. ایک اس سے بہتر انداز میں حضرت علی محمد منظور کی بابا سے بلند صلوات ارشاد فرما دیجیے گا. اور اس سے بہتر عظمت امام زمان علیہ السلام پر صلوات دیجیے گا. ہاں اب قوم کی یہ حالت ہوئی کہ سیدہ کے لڑکے نے مدینے کو چھوڑا. زہرا کے غریب بیٹے نے مدینے کو چھوڑ دیا. مدینے والے موجود، وہ صحابی بھی موجود تھے مدینے میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ صحابی بھی جو تبع تابعین تھے وہ بھی تھے کہ جن کے بیٹے زندہ تھے. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ مجلس کی مجمع بیٹھا ہوا ہے، خدا رہا محسوس کرتے ہیں. حسین نے مدینہ کو چھوڑا دیا. کیوں چھوڑا زہرا جلال نے مدینہ؟ بولے بھائی بولے، آپ کا بولنا حق ہے. اس لیے کہ مولا کہنا فرماتے بولو تاکہ پہچانے نہ ہو. کس لیے؟ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے. مدینے میں خدا کی قسم اتنے نمازی تھے، اتنے نمازی تھے، اتنے نمازی تھے، اتنے نمازی تھے کہ دن رات سجدے پہ سجدہ، دن رات رکوع پہ رکوع، دن رات قیام پہ قیام، دن رات لوگوں کے دروازوں کو کنڈیوں کو کھٹکھٹانا. اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، چلو جماعت تیار ہے. سب کے سب نمازی تھے. حج بھی نہیں بدلا تھا، حاجی بھی بہت تھے، بہت حاجی تھے جو عمرہ بھی کرتے تھے حج بھی کرتے تھے. تو حسین حج کرنے بچانے کے لیے کیا کرتا؟ نماز بچانے کے لیے، زکوٰۃ بچانے کے لیے. زکاتی بھی بہت تھے، نمازی بھی بہت تھے، حاجی بھی بہت تھے. دنیا والوں سنو، حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ نماز بچانے کے لیے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں. حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ نمازی تو جملہ سنیے خدا کی قسم، اگر آپ بیٹھے رہ جائیں جملہ محسوس کریں. حسین نے مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، جہاد کے لیے، حج کے لیے نہیں، اس لیے کہ نمازی بہت تھے مدینے میں مگر حق کہنے والا کوئی نہیں تھا. نمازی تھے، سجدہ گزار تھے، قیام میں کھڑے ہوئے تھے، رات رات بھر نماز شب پڑھنے والے تھے، مگر حق چھپایا جا رہا تھا. تو امام کے جملے سے پتہ چلا کہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک ہاتھ نہ کہو. کبھی آپ یہ سمجھا کہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ نماز پڑھو بس،
ہاں، نماز پڑھو بس، حج کرو بس، چیلنج کر کے جا رہا ہوں ممبر سے، سوچے گا قرآن مجید کی 6666 آیت، 6666 آیت میں اللہ نے کسی قوم کو بندر نہیں بنایا، ریچھ نہیں بنایا، بھالو نہیں بنایا، اس وجہ سے کہ تم نے میرا سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے میرا روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے میرا حج کیوں نہیں کہا، بیٹے خدا رہا کس طرح مجلس سنیں گے بھائی آپ، کس طرح سنیں گے آپ بھائی مجلس؟ 6666 آیتوں میں قرآن مجید میں اللہ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو ریچھ بنایا، کسی کو بھالو بنایا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو ہاتھی بنایا، کسی کو چھپکلی بنایا، آپ سنیں نا کسی کو کچھ بنایا، مگر قرآن میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے جو بندر بنایا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے، تم نہ سنیے گا، اس لیے بنایا اللہ نے کہ یہ حق کو حق نہیں کہنے دے، یہ حق کو حق نہیں کہتے تھے۔ پھر دوسرا جملہ، اس لیے اللہ نے ان کو مسخ کر دیا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے حق کو نہیں دیا کرتے تھے۔ خدا را آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کا حق کھایا ہو۔ صلوات میرا محمد علیہ محمد محمد جی پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تمہیں بندر بناؤں گا، تم نے زکات دی تمہیں ریچھ بناؤں گا، تمہیں بھالو بناؤں گا، تمہیں چھپکلی بناؤں گا۔ پورا قرآن پڑھتے جائیے گا، جتنے بھی عذاب نازل ہوئے دو وجہ سے ہوئے، میسج دے دیجیے گا میرے پاس جو میں بیان کر رہا ہوں، دو وجہ سے، ایک تو یہ نمازی نماز تو پڑھتے مگر حق جی حق نہیں بولتے تھے، دوسرے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پائمال کرتے تھے، اپنی نمازوں پہ اکڑنا مت۔ تو حسین نے جو مدینہ چھوڑا، نمازی بہت تھے، حاجی بہت تھے، زکات دینے والے تھے، لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، مگر ارے خدا را پہلا مجلسی مجمع بیٹھا ہوا یار، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، حق نہیں کہتے تھے۔ اب کیسے حسین نے مدینہ چھوڑا، محمد حنفیہ نے، میں نے کہا کہ تاریخ کو دہراتی ہے، تاریخ کو دہراتی ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق میں جائیے گا، کہا پھر؟ کہا عراق میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا، کوفہ میں نہ جائیے گا، کہا مکہ بھی نہ جائیے گا مولا، کہا پھر جاؤں کہاں؟ خدا را اگر آپ میڈیا کو سنتے، نیٹ پہ آپ کی نگاہ ہے، سن لے گا 1400 سال پہلے کا جملہ آج کی اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ انگریزی تاریخ کون سی؟ 31۔ آج 31 اکتوبر سن 2024 کو اس جملے کی تفسیر نکل کے آئی۔ کیا کہتا محمد حنفیہ نے؟ مولا نہ جائیے گا، عراق نہ جائیے، کربلا نہ جائیے گا، کوفہ نہ جائیے گا، پھر کہاں جاؤں؟ کہ یمن چلے جاؤ۔ ارے یار کہاں بیٹھے ہیں خدا را، میں نے کیا جملہ کیا؟ نہیں ہمارا کیا ہم نے بھائی، جس کی میڈیا اور نیٹ پر نظر ہے وہ بولے گا میرے ساتھ۔ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، 1400 سال کے بعد 31 اکتوبر سن 2024 بروز جمعرات ہے، اس جملے کی تفسیر نکل کے آئی۔ اب سے 50 سال پہلے یمن سمجھ میں نہیں آتا تھا،
دکھائی دے دونوں ہاتھ میں نہیں آتا سمجھ میں 50 سال پہلے لوگوں کی کہ محمد حنفی نے کہا تھا مولا یمن چلے جائیے گا آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں. اگر نہیں سمجھ میں آیا جملہ نا تو رات کو بستر پہ لیٹ کے سمجھ لینا. رات کو بستر پہ لیٹ کے سکون کے ساتھ سمجھ لینا کہ مولانا منور عباس کیا جملہ کہہ کے چلے گئے ہیں. محمد حنفی کہتے ہیں مولا یمن چلے جاؤ آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں. آج اس کی تفسیر نکل کے آ گئی. تفسیر نکل گئی. کیا ہوتی میں تو سمجھتا شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو. میں تمہارا گزر کے چلا جاتا بات کشنا رہ جاتی. یمن کے ہوتی مسلمان سپر پاور طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہائے 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 کہا دے میرے خدا میرا مجمع کہا دے یمن کے ہوتی مسلمان میزائل داغتے ہوئے کا سپر پاور گھمنڈ میں نہ رہنا اس لیے کہ تیرا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہے علی والے میں. تمہارے کھلتے ہوئے چہروں کو خدا نظر نہ لگائے.